تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائیں گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدوں میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیے جانے والی اگلی سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً اسے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ جو زخمی دل اور آنسو بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائیں، وہ اس کی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بارش بھی ہوتی ہے، طوفان بھی آتے ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے، آندھیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ آسمان گرتا تو نہیں، کیونکہ اس کو اللہ نے جو تھاما ہوا ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، تکلیف سے بھی انسان دوچار ہو جاتا ہے، دل لوگوں کی باتوں پر تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن جس دل میں اللہ ہو وہ مضبوط ہوگا۔ وہ مشکلات آنے پر آسمان کی طرح تھما رہتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں، چھوٹے چھوٹے طوفان پر گرتا تو نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے گرنے نہیں دے گا، وہ ان سب مشکلات میں اسے تھام لے گا۔ اس کا اللہ یہ یقین اور بڑھا جاتا ہے، اندر چاہے جتنے بھی طوفان ہو، وہ انسان آسمان کی طرح خاموش اور پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ آسمان کی طرح اس کے اندر اللہ رہتا ہے۔ اس کے دل میں بس اس کا رب ہوتا ہے جو ہر حال میں اسے سنبھال لیتا ہے، نہ بات بات پر شور مچانے دیتا ہے اور نہ ہی زیادہ بوجھ پڑنے پر گرنے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ سے جڑ جائے، آسمان کی طرح خاموش اور پرسکون اور بہت خوبصورت۔ اللہ ہمیں اپنی محبت اور اپنا ساتھ نصیب کرے، جو ہمیں اس کی نظر میں خوبصورت بنائے اور اس کے قریب کر دے۔ ہم نے صبر کرنا چھوڑ دیا ہے، حسرت کرتے ہیں ہر چیز کو وقت سے پہلے ہو جانے کی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے جس وقت دینا ہوگا، جو اللہ نے سوچا ہے ہمارے لیے اچھا ہوگا، وہی بہترین ہوگا اور وہ ایک مقرر وقت پر ہوگا۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں، اس سے شکایت نہیں کریں، دعا مانگیں، وہ بھی دل سے تو پوری ہو جائے گی۔ اور جس کے لیے صبر کیا ہے اللہ اس نعمت سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ کو جو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے ہو؟ اللہ کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کا بندہ جو بھی کہے پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے، جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ تہجد کے سجدوں کی طلب تب پیدا کرتا ہے جب تمہارے رات کے سجدے اس کو بے حد پسند آ جاتے ہیں، پھر تمہیں تہجد کی ایسی لگن لگتی ہے کہ تم تہجد کی لذت کے عادی ہو جاتے ہو، پھر تمہارے سارے دن کی تکلیف تہجد کے ایک سجدے میں سمٹ آتی ہے، پھر وہ انعام کے طور پر تمہاری مانگی ہر دعا پر خوشی سے کن کہہ دیتا ہے، تمہاری ہر دعا پر خوشی پر کن فرما دیتا ہے اور تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو جیسے قرار سا دے دیتا ہے۔ اور تہجد سکون ہے تو یقین رکھنا تہجد کا سجدہ کن فیکن ہے۔ پتہ ہے تہجد پڑھنے کا نشہ سا ہونے لگتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ میرا رب مجھے گہری نیند سے بھی جگا جاتا ہے۔
جیسے میرے کان میں کہہ رہا ہو کہ اٹھ جاؤ۔ اس وقت میں تمہارے باقی دن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، میں خزانوں کا منہ کھولے تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے نا، وہ تمہاری پکار کو اس پہر بھی سننا چاہتا ہے جب وہ اپنے محبوب بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پھر وہ تم سے اتنی محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ جس دن تمہیں اٹھنے میں تاخیر ہو جائے تو اپنے فرشتوں کو حکم دے کر آسمان سے بلاتا ہے، میرا یہ محبوب بندہ آج نہیں اٹھا، جاؤ اس کو نیند سے جگا کر آؤ۔ پھر تمہیں نیند کی حالت میں اپنے سامنے جھکتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور تمہارے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، جو سکون پورے دن میں کہیں نہیں محسوس ہوتا۔ جب ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد پڑھا جاتا ہے تو بندہ اللہ کی محبت کو یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن کر اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور پھر بہت قریب سے بہت محبت سے دیکھتا ہے۔ تہجد کا اکلوتا سجدہ ہزاروں صدیوں کی تھکان اتارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غم اور مشکلات حالات عارضی ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا ہماری وفا کے باوجود ہمیں چھوڑ جاتا ہے تو لگتا ہے اب سانسیں نہیں آئیں گی، اب جینا مشکل ہے، کبھی مسکرا نہیں پائیں گے۔ دکھ روح تک کو گھائل کر دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ سچ تو ہے کہ ہم اتنا عرصہ اللہ کو ناراض کر کے اس شخص کو راضی کرتے رہے۔ اب جلد بازی کس چیز کی ہے؟ اللہ جانتا ہے اس نے آپ کو کب اور کس طرح لے کے جانا ہے۔ یقین کریں ایک وقت آئے گا جب آپ کو ماضی یاد تو آئے گا لیکن تکلیف نہیں دے گا۔ آپ کا دل اس پر مطمئن ہوگا جو اللہ آپ کو آپ کے غموں کے بدلے نواز دے گا۔ جب آپ کو اس کی مصلحت سمجھ میں آ جائے گی تو آپ شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے تب بچا لیا تھا۔ یقین کریں اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل سے ابھی سب خیال نکال دے اور چاہے تو ہمیشہ آپ کو پھنسائے رکھے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سورۃ اللقمان میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جب تم اور زیادہ کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہو تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقت پر، اس کی مصلحتوں پر یقین نہیں رہتا۔ پھر اس سے مایوسی کیسی جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہو جس کے پاس اللہ نہ ہو۔ ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی تمہارا پہلا اور آخری واحد مددگار میرا اللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہے جب آپ چیخ کر رونا چاہیں لیکن آنسو گلے میں اٹک کر رہ جائیں، پر وہ جو رب ہے نا تمہارا، وہ ان رکے آنسو کی اذیت تک سے واقف ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہاری ہر اذیت کے بدلے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے۔ وہ تم سے تمہارے تمام سوچوں اور گمانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تم سے ہی فیصلہ طے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے تو تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ تو تمہارے ایک پکار پر جواب دیتا ہے۔ یہ تمہاری نادانی ہے کہ تم سمجھ نہیں پاتے، وہ تمہاری ہر تکلیف کو سمجھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ بس غور کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ کچھ جنگیں یقین کی ہوتی ہیں، اگر درد کی لہر سے ٹکرا بھی جاؤ تب بھی صبر کا پلڑا بھاری رکھنا۔ جسے تم بے بسی کہتے ہو وہی صبر کی وہ واحد ہے جہاں فیصلے تمام ہوتے ہیں۔ کیا پتہ تمہیں آج ہی اسباب کتاب کے بعد سرخرو کر دیا جائے، عرش پر تمہاری فتح کی تیاری کی جا رہی ہو۔ کیا پتہ جسے تم مستقل شکست سمجھ رہے ہو وہ جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتہ تمہاری مستقل دعائیں اسے تمہاری تقدیر پر بدلنے پر راضی کر دیں۔ وہ دعائیں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے گا جب اس نے قرآن میں کہہ دیا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو بس یہ جنگ تو یقین کی ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اسی لیے شکر کرو، صبر کرو اور اپنی دعاؤں پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ سارا قصہ یقین کا ہے۔
جس کا یقین جتنا بھاری اس کی چاہت کی قبولیت کا پلڑا اتنا وزنی۔ تم اللہ کے لکھے کو مٹا کر کیوں خود اپنا نصیب لکھنا چاہتے ہو؟ اس کا لکھا تمہاری سوچ سے کئی درجے بہتر ہوگا۔ چھوڑ دو اپنے نصیب سے لڑنا۔ اللہ جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تمہارا نصیب غلط لکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر کیوں تڑپتے ہو؟ کیوں راتوں کو اٹھ کر روتے ہو؟ اس شخص کو پانے کے لیے دعائیں مانگتے ہو۔ مانا کہ اللہ نے دعاؤں کا اختیار تمہیں دیا ہے۔ بے شک دعاؤں سے نصیب بدلا جا سکتا ہے، مگر کبھی سوچا ہے جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہو وہ اس سے کہیں درجے بہتر ہوا تو اور تم ہیرا گنوا دو۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا میں تمہارے حق میں جو بہتر ہے وہ مانگا کرو۔ اگر بہتر نہیں تو بہترین کر کے نصیب میں ملنے کی دعا مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ فرض کرو تم اس شخص کو پا کر بھی بے سکون رہو جس کو تم اپنا سمجھتے تھے۔ اگر اس سے تمہیں دکھ ملے تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ پھر تمہارے پاس ندامت کے آنسو کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ پتہ ہے میں نے سنی ہے وہ سسکیاں، دیکھی ہیں وہ آنسو جو اپنی ہی مانگی ہوئی دعاؤں پر دن رات روتے تھے، خود کو کوستے ہیں۔ پھر تب زندگی ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں بے بسی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ وہ اپنی کی ہوئی دعاؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں۔ پھر زندگی ان سے ایسے سخت امتحان لیتی ہے کہ جس پہ وہ صرف اللہ سے اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی ندامت بھرے آنسو سے اپنے لیے صبر مانگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے اللہ کے لکھے پر راضی ہو جاؤ، وہ بہترین لکھنے والا ہے۔ تہجد کی حالت میں جب تمہیں نیند آتی ہے اور پھر اسی حالت میں تم دعا مانگتے ہو، یہاں تک کہ جب تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا تم مانگ کیا رہے ہو، تب میرا اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے وہ سب دیا جس کا یہ طلبگار ہے۔